الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے والوں کو اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد السلام یہ پروگرام سوال و جواب کا پروگرام ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سوالات بھیج دیا کریں، تو پھر انشاءاللہ حسب توفیق اللہ کی رحمت سے ہم بیان کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالات کچھ ایسے سوالات بھیجیں جس سے سائل کے لیے فائدہ ہو اور سننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہو۔ ایسے سوالاتوں سے گریز کریں، پرہیز کریں کہ اس سے نہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے نہ اس کو کوئی فائدہ ہو اور نہ سامعین کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہو، یعنی کوئی لغو سے سوال ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور وہ سوالات نہ بھیجے تو بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل الحمدللہ سوشل میڈیا اور بہت سارے ذرائع کے وساطت سے ہمارے مسلمانوں کے کانوں میں میرے خیال سے بہت سارے مسائل اور مسئلے وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ صرف تذکیر کے لیے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہیں۔ انسان کمزور ہیں، ایک دو تین جمعے پہلے ایک بات خطیب صاحب سے یا کوئی مقرر صاحب سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سن لے، پھر ہمارے نسیان اتنا زیادہ ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تذکیر کے بنیاد پہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور نہ یہ سوالات اور یہ جوابات بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور عمل بھی دے، توفیق بیان کرنے کے اور جو ہم بیان کر لیتے ہیں وہ بھی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اور چیزوں میں اصل جو ہے وہ عمل ہے۔ علم سیکھنا یہ بھی ضروری کام ہے، اور علم پہ عمل کرنا یہ اس سے بھی ضروری کام ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، شیخ الحدیث صاحب، مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک عالم ربانی تھے اور حق گو آدمی تھے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم بجائے خود مقصد نہیں ہے، علم برائے عمل مقصد ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت وزندار جملے ہیں۔ علم ایک فن ہے، لیکن اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو فضول ہے، انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن یہ علم سیکھ لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو پھر یہ بہت فائدہ مند ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ علم کی جائے اور علم پہ عمل کیا جائے۔ تو اسی بارے میں آج بھی کچھ سوالات واٹس ایپ کے ذریعے اور کچھ میسنجر کے ذریعے ساتھیوں نے بھیجے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں ہم کہ مدلل اور وہ بات ہم کریں جو اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ پہلے سوال یہ ہیں کہ کیا نماز جمعہ کے بعد جو سنت ہے سنتے ہیں، سنتوں کی رکعات کی تعداد ہیں، وہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اس بارے میں واضح طور پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ شاید کسی کے دل دماغ میں ابہام ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہے کالشمس، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں اور حدیث بھی صحیح حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدہا اربعہ۔ یہ مسلم میں اور باب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو وہ جمعہ کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھے، یعنی جمعے کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد جب مسنون اذکار سے فارغ ہو جائیں پھر 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے اس میں
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے فرض، اور اس کے بعد گھر واپس چلے جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، صرف 2 رکعت نماز. اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کس طرح ہے؟ تو یہ نمازیوں پر ہیں. کچھ نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر گھر میں جا کے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ جمعہ کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے انشاءاللہ. پھر اس میں ابہام کی بات ہے، تشویش کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ یہ احادیث بہت سارے سامعینوں نے شاید نہیں سنا ہوا ہوگا، تو اس کی دل دماغ میں پرانے زمانے سے جو آباء اور اجداد سے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد جب ہم 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد ہم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس میں کوئی آثار تو ضرور ہوں گے، اور اس میں بھی کوئی ایسے اتنا زور نہیں لگانا چاہیے کہ نہ پڑھے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن جو سنت ہیں، سنت جس کو سنت کہتے ہیں، وہ جو میں نے پہلے 2 حدیثیں بیان کی ہیں وہ سنت ہیں، اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہیں، اور وہ کار ثواب ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی.